ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ہمارا جو کورس کا موضوع ہے وہ کرسچن چرچ کی مختصر تاریخ ہے۔ کل ہم نے بتایا تھا کہ مسیحیت کے اندر چرچ یا کلیسیا کسی خاص مذہبی مجمع یا کسی خاص نقطہ نظر کو ماننے والے ایک ایمانداروں کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کلیسیا کا جو لفظ ہے یہ یونانی سے ماخوذ ہے، جس کا اطلاق باضابطہ طور پہ کسی خاص مذہبی مقصد کے لیے جمع ہونے والے شہریوں کے ہجوم پر ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اب جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا جو یونانی ترجمہ ہے جس کو سیپٹوجینٹ کہا جاتا ہے، اس میں یہ اکلیسیا لفظ ہے، یہ بیسیکلی جو گریک ورڈ ہے وہ اکلیسیا ہے۔ تو اکلیسیا کی اصطلاح کو عام یہودی مجموعوں، وہ یہودی جو عبادت کے لیے یا تورات سننے کے لیے کسی مقامات پہ جمع ہوتے تھے، تو اس یہودی مجمع کو اکلیسیا کہا جاتا تھا۔ اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اولین پیروکار سارے یہودی تھے، اور وہ باقاعدگی سے ہیکل بھی جاتے تھے، دوسرے عبادت خانوں میں بھی جاتے تھے، تو لہٰذا ان کے اجتماع کو بھی دیگر یہودی اجتماعات کی طرح اکلیسیا کہا جاتا تھا۔ تو یہ باقاعدہ سے کوئی خاص گروہ یا یہ فرقہ تو تھا، لیکن اس کو خاص مذہب کے پیروکار اس وقت نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ سارے کے سارے یہودی تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دوران اور ان کے بعد بھی مسیحی کلیسیا یا کرسچن چرچ کا کوئی باقاعدہ وجود نہیں تھا، بلکہ مسیحیت جب یہودیت سے جدا ہو گئی تو اس کے بعد یہ اکلیسیا کی جو گریک ٹرم تھی اس کو مسیحیت کے ساتھ خاص ہو گئی، اور پھر یہ آہستہ آہستہ مسیحیت کی مذہبی اصطلاح بن گئی، اور یہودیت اور جس طرح عیسائیت یہودیت سے کٹ گئی تو اس طرح اکلیسیا کا لفظ بھی یہودیت سے کٹ کے مسیحی مجمع کے لیے بولا جانے لگا۔ اچھا، تو پھر بعد میں جو ہے یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے سارے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق یہ ساری کی ساری میں نے آپ کے سامنے یہ کلیسیا کی تعریف رکھی ہے۔ اچھا، اب اس سے ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ پہلی صدی عیسوی کے اندر باقاعدہ سے کوئی منظم کلیسیا ایک منظم ادارہ نہیں تھا، بلکہ یہ بہت بعد میں یہ بنا ہے۔ اور جو کیتھولک چرچ یا جو عیسائیوں کا جو کیتھولک کلیسیا ہے جو اپنے آپ کو مدر چرچ کہتا ہے اور اپنے تانے بانے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سے جوڑتا ہے، تو اس کا وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ یہ چرچ بہت بعد میں وجود میں آیا۔ تو اچھا، ہم ابھی یہ جو چرچ ہسٹری ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کو ہم مطلقاً دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو کیتھولک چرچ کے یا فرقہ بندی تناظر میں ہم اس کا جائزہ نہیں لے رہے ابھی۔ تو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں گے تو پھر بات اور زیادہ وسیع ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ مقدس پطرس جو تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے، ان کو اعظم الحواریین بھی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی اپنی نیابت ان کے حوالے کر دی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا تھا کہ تو پطرس ہے اور میں تجھ پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کلیسیا کا اعلان کیا تھا تو وہ یقیناً کوئی نئے مذہب یا نئی دین کی انہوں نے آغاز، ابتدا یا شروعات نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے اپنی تعلیمات جب انہوں نے دینا شروع کی تو اس کے پہلے دن ہی انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ کوئی نئی شریعت یا تعلیم لے کے نہیں آئے، بلکہ ان کی تعلیم کی بنیاد تورات ہی ہے۔ اپنے پہاڑی باز میں جو متی کی انجیل کے 5ویں باب میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نبیوں کی کتابوں کو اور تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں ان کو پورا کرنے آیا ہوں، اور زمین آسمان ٹل جائیں گے لیکن تورات سے ایک توشہ بھی نہیں ٹلے گا، اور جو کچھ تورات کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو توڑے گا اور آدمیوں کو سکھائے گا وہ خدا کی بادشاہت میں سب سے چھوٹا ہوگا، لیکن جو تورات کے حکموں پہ عمل کرے گا، اس کی تعلیم دے گا، وہ آسمان کی بادشاہت میں سب سے بڑا کہلائے گا۔
اچھا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام آگے بھی لوگوں کو شریعت پہ عمل کرنے کی تعلیم دیتے رہے تھے، اور ان کے جتنے بھی ابتدائی پیروکار تھے وہ سارے کے سارے یہودی شریعت کے اوپر عمل پیرا تھے۔ تو کیتھولک چرچ جو ہے اس کی تعلیمات علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہے، کیونکہ جو کیتھولک سمیت جتنے بھی دیگر عیسائی ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے کے بعد شریعت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، اب لیکن بائبل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود مسیحی کلیسیا کی یا کرسچن چرچ کی بنیاد رکھی، اور اس کا پہلا بشپ سینٹ پیٹر کو مقرر کیا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اعمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے وہ سوسائٹی کے اندر اس طریقے سے پریچنگ کر رہے تھے کہ جیسے کوئی چرچ کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ سارے سارے جیوش سوسائٹی سے اور مذہب سے جڑے ہوئے تھے نا۔ اور پھر یہ بات ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کسی چرچ کے باقاعدہ فاؤنڈر نہیں تھے، بلکہ ان کا جو المسیح ہونے کا دعویٰ کرنا تھا وہ یہودی اصطلاح میں بادشاہ ہونے یا حکومت کا جو ہے ادعا کرنا تھا، ہے نا۔ تو انجیل کے اندر جتنے بھی لوگ حضرت پطرس سمیت جو عیسیٰ علیہ السلام کو اگر مسیح کہتے ہیں تو در حقیقت وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ کہہ رہے تھے۔ تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی جو تحریک تھی وہ ایک سیاسی تحریک تھی۔ سیاسی کا لفظ اس کے لیے میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا کیونکہ سیاست کچھ اور ہی ہے، لیکن ہم اس کو کہہ دیں کہ ایک مذہبی ریفارم کی تحریک تھی جس کا مقصد جو تھا وہ زمین کے اوپر ایک آسمان کی بادشاہت کو قائم کرنا تھا، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا تھا، ہے نا۔ جبکہ جو رومن کیتھولک چرچ ہے وہ اس قسم کے کوئی تھاٹ اور ایسے کوئی آئیڈیالوجی نہیں رکھتا، بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پرامن بادشاہ اور پرامن شخص کے طور پہ پیش کرتا ہے جس کے کوئی بھی سیاسی یا بادشاہت کے جو ہے کوئی مقاصد نہیں تھے۔ اچھا، اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پریچنگ کرنا شروع کی تھی تو انہوں نے اپنے 12 شاگردوں کا انتخاب کیا تھا۔ جو بنی اسرائیل کے بھی 12 قبیلے تھے تو اسی مناسبت سے انہوں نے اپنے 12 شاگردوں کا انتخاب کیا۔ تو یہ جتنے بھی سارے شاگردوں کو انہوں نے چنا یہ سارے کے سارے یہودی معاشرے کا ہی حصہ تھے، اور شروع میں ان کے پاس وسائل بھی محدود تھے، لیکن جیسے جیسے آگے عیسیٰ علیہ السلام کی تحریک بڑھتی گئی تو ان کے معاملات کے اندر بھی بہت ساری ترقی آتی گئی۔ تو پھر بعد میں جب سینٹ پال کی مسیحیت کے منظر نامے میں آمد ہوئی تو پھر مسیحیت کے 2 دھڑے بن گئے، جن میں سے ایک کی قیادت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت سینٹ پال کے لوگ کر رہے تھے۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کی جو پیش کردہ جو جس کو ہم سو کالڈ مسیحیت کہہ لیں کرسچینٹی کہہ لیں، تو ان کی جو پیش کردہ جو نظریات تھے اور ان کو جو لوگ فالو کر رہے تھے تو ان کا دیگر یہودی تصورات اور عقائد سے ایک کسی حد تک ایک فکری انحراف بھی تھا، اور یہودی جو لیڈر تھے وہ اسی وجہ سے ان کی مخالفت کر رہے تھے۔ اب وہ فکری انحراف کیا تھا؟ وہ یہ تھا یہودیوں کا نظریہ المسیح تھا۔ تو یہودی یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کیے بغیر ہمیں جو ہے زمین کے اوپر جو ہے ہمیں بادشاہت مل جائے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے وہ ایک تورات کی تشریح کرتے ہوئے بہت سارے تصورات بھی المسیح سے وابستہ کر رکھے تھے، یعنی وہ خود کو سدھارنے کو تیار نہیں تھے، لیکن وہ سدھارنے کے چاہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارے بغیر ہی ہمیں جو ہے بادشاہت مل جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اصلاح کی توجہ دلائی تو وہ ان کے دشمن بن گئے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت المسیح تسلیم نہیں کیا، بلکہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح تسلیم کیا تو انہوں نے ہر اس شخص کو منکر اور بدعتی فتویٰ لگا کے یہودیت سے خارج کر دیا، ہے نا۔ لیکن اس شدید یہودی مخالفت کے باوجود بھی جو اس وقت پہلی صدی عیسوی کی جو مسیحیت تھی یا جو کرسچینٹی تھی وہ یہودیت کا ہی ایک بدعتی گروہ یا فرقہ تھی،
جس کا دیگر یہودیوں سے صرف اتنا اختلاف تھا کہ دیگر یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت المسیح رد کرتے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے وہ ان کو المسیح کے طور پہ قبول کرتے تھے۔ اچھا اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ دو انجیل ہے، میرے خیال میں ہم نے کل کی کلاس میں تفصیل سے بات کر لی تھی، بہرحال یہاں پہ تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہوں گا کہ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں عہد نامہ جدید کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام جگہ جگہ انجیل کا حوالہ دیتے ہیں، جو کوئی میری انجیل کی خاطر جان ہوئے گا وہ اسے پائے گا۔ تو اب پوری کی پوری عالم مسیحیت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی انجیل نہیں ہوئی، بلکہ ان کی جو ہے وہ انجیل تھی جس کو شاگردوں نے بعد میں چل کے لکھا گیا ہے۔ تو کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک انجیل نازل کی تھی، اور خود جو مرکز کی انجیل ہے، جو مرکز ایک شخص تھا جو پولوس کا شاگرد تھا، تو مرکز کی انجیل سے ہمیں اس بات کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کے اوپر ایک انجیل نازل ہوئی تھی، اور وہ اسی انجیل کی تبلیغ کر رہے تھے۔ پھر بعد میں وہ ان کے شاگرد جو بعد میں عیسائیوں نے اپنی نالائکی کی وجہ سے اس انجیل کو کھو دیا، جس طرح سے یہودیوں نے تورات کو کھو دیا تھا۔ اچھا اب عیسیٰ علیہ السلام کے پیرارل سینٹ نے بھی ایک انجیل پیش کی۔ انجیل یعنی ایک پیغام تھا، اس کو ہم پیغام سمجھ لیں تھوڑا سا آسان طور پہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک پیغام تھا اور ایک سینٹ پال کا پیغام تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ اسی انجیل کو فالو کر رہے تھے اور آگے اس کی پریچنگ کر رہے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو ملی تھی، جبکہ سینٹ پال جو تھے انہوں نے اپنی انجیل کے علاوہ، اپنے پیغام کے علاوہ دوسرے کسی بھی پیغام کو ماننے والے، قبول کرنے والے اور اس کو فالو کرنے والے کو آسمان جو ہے خدا کی جانب سے ملعون قرار دے دیا۔ کل ہم نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی تھی، تو جب ریکارڈنگ اپلوڈ ہوگی وہ آپ اس میں سن لیجیے گا۔ تو اب یہ جو گلتیوں کا جو حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ پڑتا ہے کہ اس وقت کلیسیا کے اندر ایک پولوس کے خلاف کوئی مخالف اور متضاد تحریک چل رہی تھی، اور اس تحریک کے پولوسی گروہ سے یا پولوسی چرچ سے شدید اختلافات تھے، اور یہ دونوں طریقے اس وقت کے عیسائیوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ تو پولوس جو اپنے خطوط میں جو الفاظ لکھتے ہیں، جیسے کوئی اور انجیل یا دوسری انجیل یا دوسرا یسوع، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان دونوں گروہ کے درمیان جو اختلافات تھے وہ نہایت شدید تھے، اور پولوس کو اتنا شدید غصہ تھا ان لوگوں کے خلاف کہ اس نے ان لوگوں کو لعنتی تک لکھا، ان کو سانپ کی مکاری سے تشبیہ دی، ان کو ریاکار تک لکھا۔ اب وہ اس معاملے میں بڑا مجبور تھا کہ وہ اپنے مخالفوں کا نام نہیں لکھ سکتا تھا، وہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے، جو در حقیقت پولوس کے مخالف تھے، ان لوگوں کا بھی بہت بڑا معاشرتی اثر و رسوخ تھا۔ تو اگر وہ ان کو نام لکھ کے مخاطب کرتا، ان پہ لعنت ملامت کرتا، پھر لوگوں نے پولوس کو چھوڑنا نہیں تھا، تو اس وجہ سے پولوس ان لوگوں کا نام لکھنے سے باز رہا۔ اچھا جی اگلی سلائڈ پر آ جائیے۔ مربع یا مغربی کلیسیا، کنٹمپرری ویسٹرن چرچ اینڈ ادر چرچز۔ اب یہ جو آج کا جو ویسٹرن کلیسیا ہے یا جو ویسٹرن چرچ ہے، یا جس کو ہم کیتھولک چرچ کہتے ہیں، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے بجائے سینٹ پال نے رکھی تھی۔ اور کل ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ یروشلم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے اور ان کے جو شاگرد تھے، انہوں نے یروشلم چرچ قائم کر رکھا تھا، اور سینٹ پال جو تھا وہ اس چرچ کو سخت
नापसंद करता था। तो फिर सेंट पॉल के जो थॉट्स है वो यहूदियों में भी मकबूल नहीं हुए थे, तो इसी वजह से सेंट पॉल ने, मुकद्दस पौलुस ने यूनानी इलाकों में जाके तबलीग करना शुरू कर दी। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे वो उससे अलग होते चले गए। बाद में फिर जब पोलूसी गिरोह गालिब आया और पोलूसी गिरोह रोमी हुकूमत में शामिल हो गया, तो फिर इन लोगों के जो थॉट्स थे, इन लोगों के जो अकायद थे, वही ईसाइयत के मुसल्लमा अकायद ठहर गए, और बाकी तमाम के तमाम गिरोह जो थे वो उनको जो है हिद्दती डिक्लेयर कर दिया गया। तो इस वजह से जो दूसरे जो गिरोह थे यहूदी के क्रिश्चियन गिरोह, वो सारे के सारे अलग होते चले गए। अब ये रोमन कैथलिक जो है या मगरबी मसीहियत जिसको कह लें, ये सिर्फ अपने ही अकायद को मसीहियत के मुसल्लमा अकायद करार देता है, और दूसरे जितने भी मसीही नजरियात हैं उनको बिदअती और मुशरिक करार देता है। हालांकि जो कैथलिक चर्च है इसकी इब्तिदा 4वीं सदी ईस्वी में हुई है, तो इससे पहले 3 सदियां ऐसी हुई है जिसमें इस कलीसिया से शदीद नजरियाती इख्तलाफ रखने वाले ईसाई मौजूद थे। और उस वक्त ज्यूश क्रिश्चियन का भी गिरोह मौजूद था, या बड़ी तादाद में ज्यूश यहूदी ईसाई मौजूद थे जो ईसा अलैहि सलाम के हकीकी पैरोकार थे। और ये जो यहूदी मसीहियत का जो यहूदी वर्जन था, यानी वो जो यहूदियत से वाबस्ता मसीही थे जो शरीयत पे भी अमल करते थे, और वो ये गिरोह जो था ये यहूदियत की ही एक फिरका था। तो इनके जो अकायद और नजरियात थे वो इस पॉलियन चर्च से बिल्कुल जुदा थे। तो इन लोगों के अंदर नासरी नाम के जो है ईसाइयों का भी गिरोह था, जो ईसा अलैहि सलाम का ताल्लुक नासरा नाम के गांव से था, तो इसको नाजर से उनके पैरोकारों को भी नासरी कहा जाता था। तो ये लोग जो थे यहूदी शरीयत पे अमल करते थे, है ना, और इन लोगों को ये मसीहियत के बुनियादी गिरोह में से थे, और इनको 4वीं सदी ईस्वी तक कोई भी इनको जो है बिदअती और काफिर नहीं समझता। हालांकि पुलूसी गिरोह भी मौजूद था, लेकिन इन लोगों की इतनी जरूरत नहीं थी कि वो इन यहूदी मसीहियों के ऊपर बिदअती और काफिर होने का फतवा लगाता। ये सारे फतवे तो उस वक्त शुरू हुए जब पोलूसी चर्च को या पोलूसी ईसाइयों को रूमी हुकूमत की छतरी मैसर आ गई, ये ताकत में आ गई। ये नासरी जो थे, इन्हीं नासरियों से एक और गिरोह निकला था, एक और फिरका निकला था जो अबयूनी यहूदियों का कहलाता था। ये लोग जो थे ये गैर यहूदी मसीहियों को आज़ाद ख्याल और मुनहरिफ अकायद का आमिल समझते थे। अच्छा, जब पोलूसी चर्च ने नासरियों के ऊपर काफिर और बिदअती होने का फतवा लगाया, तो उसके बाद फिर इन्होंने अबयूनियों के ऊपर या इबो नाइट चर्च के ऊपर भी शदीद तनकीद करना शुरू कर दी, और बिलाखिर नाजरियन की तरह या नासरियों की तरह इबो नाइट्स या अबयूनियों के ऊपर भी जो है पोलूसी ईसाइयों ने बिदअती और मुशरिक होने का फतवा दिया। अच्छा, ये फिलिप एस्लर की किताब है द अर्ली क्रिश्चियन वर्ल्ड, उसके सफा नंबर 150 से 160 के ऊपर ये सारी की सारी तफसीलात मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, अब 325 के अंदर जब रूमी हुकूमत की इनको छतरी मैसर आ गई, तो खुद इनमें कलीसिया में इख्तलाफात इतने शदीद चल रहे, तो ईसाइयों में बहुत शदीद इख्तलाफात थे, बहुत सारे गिरोह बन चुके थे। तो जो कॉन्स्टेंटाइन बादशाह था रोम का, उसने कौंसल बिठाई कि भाई तुम अपने आपसी मामला को हल करो, ताकि सल्तनत का माहौल खराब नहीं है। तो ये पहली कौंसल जो थी या मजलिस जो थी, ये नकाया कौंसल कहलाती थी। तो नकाया कौंसल के अंदर जो गालिब गिरोह था वो रोमन कैथलिक्स थे। एक मिनट। तो तो नकाया कौंसल के बाद यहूदी ईसाइयों को दोहरी मुखालफत का सामना करना पड़ा। तो एक तरफ तो जो मुशरिक पलूसी ईसाई थे जो इनको मुशरिक और बिदअती समझते थे, दूसरी तरफ यहूदियत जो थी वो भी जो है उस वक्त तक अपनी जड़ें कुछ मजबूत कर चुकी थी, और रब्बानी जूडाइज्म का नया वर्जन आ रहा था, तो वो भी इन लोगों को कबूल करने को तैयार नहीं थे, है ना। तो ये जो यहूदी मसीहत थी ये 5वीं सदी ईस्वी तक आके बहुत कमजोर हो गई थी।
اور پولوسی مسیحیت جو تھی وہ رومی سلطنت کا سرکاری مذہب بننے کے بعد اس قدر طاقتور ہو گئی تھی کہ 5ویں صدی عیسوی کے آخر تک ان لوگ بدماشی کے ساتھ جو جیوش کرسچن تھے ان کے گرجا گھروں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، اور ان کے جو دیگر مقامات مقدسہ تھے ان کے اوپر بھی وہ قابض ہو گئے۔ اچھا، اب ایک مشہور نیو ٹیسٹمنٹ کے مذہبی اسکالر ہیں بارڈ ڈی اہرمن، ان کو ویسٹ کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ کے اوپر اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کے مطابق یہ جو پولوسی مسیحیت جو تھی اس کے پھیلنے کی 5 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ یہ پولوسی چرچ جو تھا، یا کیتھولک چرچ جس کو کہہ لیں یا مغربی چرچ جس کو کہہ لیں، تو یہ نجات اور حیات ابدی کا وعدہ ہر شخص کے لیے کرتا تھا۔ اور یہ رومی مذاہب کے اندر سب سے متاثر کن بات یہ تھی کہ حیات ابدی ہر شخص کو مل جائے، وگرنہ جو رومیوں کے جو مشرک مذاہب تھے ان میں نجات حاصل کرنے کے لیے بڑے طویل مراحل تھے اور بڑی مشکل سے جو ہے نجات کا تصور تھا۔ تو اس نے جو ہے پولس نے نجات کے تصور کو بہت آسان کر کے پیش کیا کہ صلیب کے اوپر یسوع کے بہنے والے خون کے اوپر اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پہ ایمان لاؤ تو تم نجات پاؤ گے۔ تو اس لیے جو ہے لوگوں نے، جو مشرک تھے انہوں نے جو ہے تیزی سے اس کو قبول کرنا شروع کیا، پولین ڈاکٹرائن کو۔ اچھا، پھر اس کے جو شاگرد تھے، پولس کے شاگرد جنہوں نے انجیلوں کو لکھا، تو انہوں نے سارا کا سارا فوکس جو کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے اوپر اور ان کی شفا بخشی کی کہانیوں کے اوپر کیا کہ وہ لوگوں کو جو ہے ہر آدمی کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ تو ان معجزات نے اور یہ شفا بخشنے کی کہانیوں نے یہ تاثر پیدا کیا کہ مسیحیوں کا جو خدا ہے وہ رومی دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو اس وجہ سے بھی رومی مشرق جو تھے وہ متاثر ہو کر اس طرف آنے لگے۔ اچھا، پھر ایک بہت بڑا سوسائٹی کے اندر غریب طبقہ بھی تھا، تو مسیحیت نے ان کے دل میں یہ امید پیدا کی کہ بھائی ٹھیک ہے، تم ابھی غریب کی غربت کی زندگی گزار لو، لیکن جب تم اس ایمان کے ساتھ رہو گے کہ خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا نجات دہندہ ہے، تو پھر اگلی زندگی میں تمہارے لیے جو ہے بہتری کی امید پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 3۔ نمبر 4، مسیحیت نے رومیوں کو ان کے مذہب سے دور کیا، کیونکہ نو مرید رومی جو تھے انہوں نے اپنے قدیم دیوتاؤں کو چھوڑ کر ایک نئے خدا کی پرستش شروع کر دی۔ اچھا، نمبر 5، رومی سلطنت میں ایک شخص کا مذہب تبدیل کرنے کا مطلب پورے گھرانے کا مذہب تبدیل کرنا ہوتا تھا۔ وہ گھر کے مالک کو اختیار ہوتا تھا کہ اس کے بیوی بچے غلام کس مذہب پر رہیں گے، تو لہذا گھر میں سے اگر کوئی بھی شخص کنورٹ ہو جاتا تھا تو اس کا پورا جو گھر کا سربراہ کنورٹ ہو گیا تو پورا گھر آٹومیٹک کنورٹ ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ پولین ڈاکٹرائن جو تھے یہ تیزی کے ساتھ سوسائٹی کے اندر پھیلتے چلے گئے، لوگوں نے بڑی تعداد میں اس کو جو ہے قبول کر لیا۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، کلیئر ہو گئی ہوگی ساری کی ساری بات۔ اس کے بعد اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ اب یہ جو میرے روم شہنشاہ یہ قسطنطین کا جیسا میں نے ذکر کیا، تو اس کے دور میں جو ہے، ایک منٹ، اچھا اب یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا جو رومی حکومت کا جو انتظام تھا وہ کلیسیائی نظم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں وہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ روم کے اندر جو بادشاہ بنتے تھے وہ عام طور پہ موروثی نہیں ہوتے تھے، تو بادشاہ کا جو انتخاب ہوتا تھا وہ روم کی جو سینٹ ہوتی تھی، جو مجلس اعلیٰ، وہ کیا کرتی تھی، اور جب کوئی بھی بادشاہ مر جاتا تو سینٹ کا اجلاس ہوتا تھا اور پھر جمہوری طریقے سے بادشاہ کا جو انتخاب کر لیا جاتا تھا۔ اچھا، اب یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا۔ پھر یہ ہوا کہ 1 صدی عیسوی کے اندر
رومی سلطنت کافی وسیع ہو چکی تھی، تو اور اس وسعت کے اندر فوج کا بڑا کردار تھا، تو اس وجہ سے ملک کے اندر فوجی اثر و رسوخ بھی بہت حد تک بڑھ گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو سینٹ کا جو خود مختار ادارہ تھا یہ بھی فوج کے زیر اثر آ گیا، تو پھر بادشاہ کا جو اعلان تھا وہ فوج نے کرنا شروع کر دیا، اور اعلان فوج کرتی تھی اور جو رومن سینٹ تھی وہ اس اعلان کی تصدیق کرتی تھی، تو آہستہ آہستہ یہ دوبارہ سے جو ہے یہ اس نے وراثتی جانشینی کی جو ہے اس شکل اختیار کر لی۔ اب اس کی وجہ ہے جو جب یہ موروثی مسئلہ بن گیا تو اس کی وجہ سے جب بادشاہ مرتا تو بہت سارے دعوے دار کھڑے ہو جاتے، جس کی وجہ سے روم میں متعدد بار خانہ جنگی شروع ہوئی، تو اس وجہ سے جو ہے بڑے معاملات خراب ہو گئے تھے۔ اچھا، پھر 284 کے اندر فوج نے ڈائیو ڈائیوکلیٹن کو شہنشاہ منتخب کیا، تو اس نے یہ کیا کہ اپنی حکومت کو مضبوطی سے اور اچھے طریقے سے چلانے کے لیے اس نے جو رومن امپائر تھی جو یورپ سے لے کے ایشیا اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، اس کو دو انتظامی خطوں میں تقسیم کر دیا، اس میں ایک جو ہے ایسٹرن رومن امپائر کہلایا اور دوسرا ویسٹرن رومن امپائر، تو یہ جو ایسٹرن رومن امپائر تھا اس کو بیزنٹائن امپائر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ مشرقی جو سلطنت تھی یا ایسٹرن رومن امپائر جو تھی اس کا انتظام بادشاہ نے خود سنبھال لیا ڈیوکلیٹائن نے، اور مغربی جو رومی سلطنت تھی اس کے لیے اس نے اپنا ایک اور جو ہے میگزیمین نام کے ایک شخص کو اپنا ہم منصب جو ہے اس نے چن کے وہاں پہ اس کا انتظام اس کے حوالے کر دیا۔ اچھا، اب یہ یہاں پہ آ کے رومی سلطنت جو تھی وہ عملاً دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، اور اس کے اوپر جو ہے دو بادشاہ جو ہے بیک وقت حکمران ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد دو بادشاہوں کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو گئی، یہ قسطنطین بادشاہ تھا، پھر یہ جب وہ حکومت میں آیا تو پھر اس نے اپنے جو ہے بھائیوں کو قتل کرایا، بہت سارے رشتہ داروں کو قتل کرا کے اس نے جو ہے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا، اور پھر 324 کے اندر اس نے یہ جو قسطنطنیہ شہر ہے جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد رکھی اور اس کو اپنا جو ہے دارالحکومت بنا لیا، تو جب یہ حکومت بن گیا تو آہستہ آہستہ سلطنت کے اندر مشرقی اور یونانی اثرات بڑھنے لگے، اور جو رومی اثرات تھے وہ کم ہونے لگے۔ اچھا، اب جو رومنس تھے ان کو یونانی اثر اتنا زیادہ قبول کرنا ان کے لیے برداشت نہیں تھا، کیونکہ رومنس جو تھے وہ فاتح تھے، انہوں نے گریک کو ڈیفیٹ کر کے ان کا علاقہ چھینا تھا، لیکن جو یونان کے پاس سے بہت بڑی اپنی تہذیب تھی، تو اس تہذیبی اثرات کے آگے جو ہے رومن ہار گئے، اور وہ تہذیبی طور کے اوپر مفتو ہو گئے، جبکہ یونانی جو تھے وہ سیاسی طور پہ محکوم اور مفتو بنے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے جو رومن جو رومی سلطنت تھی اس کے اندر بہت سارے یونانی خیالات، افکارات وغیرہ سارے کے سارے اس کے اندر غالب آنا شروع ہو گئے، تو جیسا کل میں نے ڈسکس کیا تھا کہ سینٹ پال جو تھا اس کی جو وہ جن لوگوں سے مخاطب تھا وہ بھی زیادہ تر گریکس تھے، تو اس نے گریک تھیالوجی کو، گریک میتھالوجی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے اور ریشنلائز کر کے اس نے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا کہ لوگ اس کو آسانی سے قبول کر لیں، تو وہ جو پوسٹ ریشنل آرگومنٹ تھے وہی آرگومنٹ آگے چل کے اسی روم کے اندر، جب روم کے اندر یونانی اثرات تیزی سے غالب آنے شروع ہوئے تو اسی وجہ سے لوگوں نے پولوسی گروہ کو جو ہے تیزی سے قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ امید ہے کہ یہاں تک ساری بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا، میرے خیال میں جو ہے وہ بات یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اب اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی۔ رومن چرچ
ایک منٹ. اچھا جی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو بادشاہ کے تقرر کا جو مسئلہ تھا اس کی وجہ سے بڑی خون ریزی یہاں پہ جاری تھی. تو جب قسطنطین نے عیسائیوں کے اوپر ہاتھ رکھا تو جو ہے وہ اس کو ایک مضبوط ایک مذہبی گروہ میسر آ گیا، اور پھر ان عیسائیوں کے جو تھاٹس تھے وہ خود جو رومن تھیالوجی تھی اس سے بالکل میچ کرتے تھے. تو اس وجہ سے بڑی تعداد میں رومی سلطنت کے اندر ان کو پذیرائی ملی اور ان کو قبول کر لیا. حتیٰ کہ جتنے بھی مغربی ریاستوں کے جتنے بھی حکمران تھے اس وقت، یعنی وہ ریاستیں جنہوں نے رومن امپائر سے الحاق کیا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ پولوسی عیسائی بن گئے. اور پھر نہ صرف عیسائی بن گئے بلکہ انہوں نے جو عیسائیوں کا جو مذہبی سربراہ تھا، پوپ تھا، پوپ کو انہوں نے اپنا روحانی پیشوا اور روحانی مقتدر اعلیٰ جو ہے انہوں نے تسلیم کر لیا. اب پوپ جو تھا اس کے پاس اپنی ایک الگ انتظامی معاملہ تھا، اس کی اپنی ایک الگ سینٹ تھی. جگہ جگہ ہر علاقے کے اندر جو ہے گرجا گھروں کا پورا انتظام تھا، اور ہر گرجے کے جو پادری جو تھے ان کا عوام الناس سے بڑا گہرا اور قریبی تعلق تھا. تو لہٰذا مذہبی سربراہ کی حیثیت سے پوپ کا جو حکم تھا وہ بادشاہ پر بھی چلتا تھا، اور پوپ کی جو بات تھی وہ بادشاہ کے اوپر بھی اتھارٹی ہوتی تھی. لیکن بادشاہ جو تھا وہ پوپ کے حکم کا پابند نہیں تھا. تو لہٰذا پوپ کا جو ادارہ کلیسیا تھا، یعنی چرچ، اس وقت تک باقاعدہ انسٹیٹیوشن سارا کا سارا تباہ ہو گیا تھا. تو لہٰذا ایسے میں چرچ کا ادارہ ہی ایسا تھا جو رومنس کے لیے ایک امید کی کرن تھا کہ وہ رومی حکومت کو بحالی کے اندر، رومی حکومت کی بقا کے اندر چرچ اپنا کردار ادا کرے نا. تو بہت سارے عہدے جو تھے وہ رومی حکومت کے وہ چرچ کے حوالے کر دیے گئے، اور چرچ نے، پوپ نے ان عہدوں کو قبول کر کے جو مغرب کی سیاست تھی اس کو پورا کا پورا کنٹرول میں کر دیا. اچھا، اب یہ رومن کیتھولک چرچ جو تھا یہ کیونکہ رومن امپائر کے اندر ہی شروع ہوا تھا، اور یہ رومن امپائر کے اندر کئی صدیاں گزار چکا تھا، تو لہٰذا اس نے بھی اپنا انتظامی ڈھانچہ، اپنی زبان جو لیٹن زبان تھی، اپنا رسم الخط اور قانون، رسم و رواج، سب کچھ جو تھا اس نے رومن امپائر سے ہی لیا تھا. اور رومن امپائر کے بعد بھی چرچ نے یہ ساری کی ساری جو ویلیوز تھیں، جو رومن ویلیوز تھیں، ان کو اپنے ادارے کے اندر، اپنے ایمانداروں کے اندر زندہ رکھا تھا، ہے نا. اور پھر جب چرچ کے پاس یہ سارے کے سارے انتظامات آئے تو چرچ نے ان تمام ویلیوز کو حکومت کے لیے استعمال کر کے ان کو، ان ساری ویلیوز کا احیاء کیا. اور چونکہ یہ جو نیو سوسائٹی تھی اس کی ساری ویلیوز چرچ کے توسط سے ملی تھی، تو لہٰذا اس لیے جتنی بھی رومن ویلیوز تھی وہ بعد میں چل کے ساری کی ساری کرسچن ویلیو کہلائی، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی کرسچن نہیں تھی بلکہ سب کے سب جو تھی وہ رومنس تھی. اب وہ ویلیوز کیا تھی وہ آگے چل کے انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اچھا، اب چرچ پیٹ کے ماتحت تھا تو اس وقت بادشاہ کا حکم جو ہے چرچ کے معاملات میں بھی چلا کرتا تھا، اور ہر معاملے میں بادشاہ مذہبی معاملوں میں بھی مداخلت کیا کرتا تھا، جبکہ چرچ حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا، یعنی چرچ کو بالکل الگ کیا ہوا تھا. لیکن جب چرچ کے پاس اختیارات آئے تو پھر اب فینومینا پھر چینج ہو گیا. اب اسٹیٹ کو چرچ کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن چرچ اسٹیٹ کے زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ مداخلت بھی کر سکتا تھا، اور اس کو ہر معاملے کے اندر بالادستی تھی، اور چرچ کا اور پوپ کا حکم ہی جو ہے
حکم آخر سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، اب یہ بیزنٹائن امپائر کا جو بادشاہ ہوتا تھا، جو ایسٹرن رومن چرچ تھا، اچھا یہ بات میں یہاں پہ دوبارہ بتا دوں کہ چرچ کی جتنی بھی عملداری تھی وہ ساری ساری یورپ کے اندر تھی، جو ویسٹرن رومن امپائر کہلاتا تھا، اور جو مشرقی جو چرچ تھا، جو یہ افریقہ اور یہ فلسطین والی پٹی، جو ایشیا کا جو ممالک ہے، یہ سارا کا سارا یہ آج کا جو عراق، شام، فلسطین، اردن اور یہ مصر کا جو علاقہ ہے، سارا کا سارا یہ بیزنٹائن امپائر کہلاتا تھا، اور اس کو مشرقی کلیسیا ہی کہتے تھے نا۔ تو پوپ کی جو بالادستی تھی وہ مغرب کے اندر تھی، وہ ابھی بیزنٹائن امپائر کے اندر اتنا زیادہ اس کو عمل دخل ہوا نہیں تھا نا۔ تو اب یہ مغرب اتنا زہریلا ہے کہ بیزنٹائن امپائر چونکہ پوپ کی بالادستی کو قبول نہیں کرتا تھا، حالانکہ عیسائی یہاں پہ بھی تھے، عیسائی وہاں پہ بھی تھے، لیکن یہاں پہ جو عیسائی تھے وہ عرب عیسائی تھے جو سیرین چرچ کے ماتحت چل رہے تھے، اور مغرب کے اندر جو عیسائی تھے وہ سارے کے سارے کیتھولک کے ماتحت چل رہے تھے۔ تو جب اسلام بلاد عرب سے نکل کے ان مشرقی مقبوضات کی طرف بھی پھیلا، تو مسلمانوں کا جو سب سے پہلے جو رومن سے مقابلہ ہوا وہ بیزنٹائن امپائر کے کرسچن تھے یا رومنس تھے۔ تو مسلمان ان کو ڈیفیٹ کرتے گئے، اور ان کی جتنی بھی پوزیشنز تھی وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے پاس آتی گئی۔ مصر مسلمانوں کے پاس آ گیا، فلسطین مسلمانوں کے پاس آ گیا، شام کا، عراق کا، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے پاس آتے گئے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں بیزنٹائن امپائر کو پٹتے ہوئے یہ مغربی چرچ دیکھتا رہا، لیکن اس نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ کیوں؟ یہ پوپ کی جو ہے اس وقت یعنی عیسائیوں کی اور عالم کلیسیا کی جو ہے وہ کلیسیا کی اتنی زہریلی سچویشن تھی کہ انہوں نے اور یہ اتنے متشدد تھے کہ خود انہوں نے اپنے بھائیوں کی بھی جو ہے وہ حمایت نہیں کی، مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد اور حمایت نہیں کی۔ اچھا، اب یہ جو مغرب کا جو نیا یہ سوسائٹی شروع ہوئی، جس میں پوپ کو جو ہے وہ اتھارٹی حاصل تھی، تو اس کے اندر پوپ جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نائب اس کو سمجھا جاتا تھا، اور پوپ کو جو روح زمین پر تقدس حاصل تھا وہ کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں تھا۔ مغرب کے جتنے بھی عوام یا خواص جتنے بھی لوگ تھے، سب کے اوپر پوپ اپنا حکم چلا سکتا تھا، اور یورپ کے جتنے بھی حکمران تھے وہ سب پوپ کی قدم بوسی کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ تو ان حالات میں جو ہے پوپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ بیزنٹائن شہنشاہ کا اقتدار مغرب میں باقی رہنے دیتا، تو لہذا بیزنٹائن جو کنگ تھا اس کو پوپ نے بالکل مغربی عیسائیت سے یا مغربی روم سے کاٹ کے بالکل الگ کر دیا، کیونکہ اگر بیزنٹائن امپائر کے بادشاہ کا اقتدار بھی باقی رہتا تو پھر خود اس کا اقتدار بھی مجروح ہو جاتا۔ تو لہذا اس نے جب مسلمان ان کو ڈیفیٹ کرتے گئے تو پوپ نے ان کی کوئی مدد ہی نہیں کی، کہ اگر میں ان کو مدد کرتا ہوں تو پھر کل کلا کو یہ میری حکومت کے لیے اور میری حکمرانی کے لیے یہ جو ہے آگے چل کے خطرہ بن جائیں گے نا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی شکل میں پوپ کو جو ہے ایک بہانہ مل گیا، اور اس وجہ سے جو ہے پوپ نے ان لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ اچھا، اب جو تھا مسلمہ بن عبد الملک جو مسلمان حکمران تھا، اس نے 716 میں قسطنطنیہ پہ حملہ کر دیا جو بیزنٹائن امپائر کا مرکز تھا۔ تو جب اس نے بیزنٹائن امپائر کے مرکز پہ حملہ کر دیا، اور لیکن 2 سال تک شہر کا محاصرہ جاری رکھا، اس کے بعد وہ 718 کے اندر واپس لوٹ گیا۔ تو اس واقعے نے جو بیزنٹائن کا جو بادشاہ اس وقت تھا اس کا نام تھا لیو سویم، تو وہ عیسائیوں کا ہیرو بن گیا کہ اس نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے دھول چٹا دی، اور مسلمان اس سے جیت نہیں سکے۔ تو اس کا مورال جو تھا وہ کرسچن ورلڈ کے اندر پوپ کے لیول پر آنے لگا۔ تو یہ بات جو تھی وہ پوپ کو بالکل قبول نہیں تھی۔ پھر دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ 726 کے اندر اس نے جو شبی پرستی تھی یا جو مجسمہ سازی تھی
اس نے اس کے اوپر ممانعت لگا دی کہ بھائی جتنے بھی جو چرچز ہیں ان میں سے تصویروں کو اور عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی تصویریں اور مجسمے ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ تو جب بادشاہ نے حکم جاری کیا تو پوپ اس پہ بالکل آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے بادشاہ کو ملعون اور خدا کی طرف سے مردود قرار ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ تھا یہ بڑے کلیش کا معاملہ تھا، کیونکہ اس سے قبل کسی بھی پوپ نے بادشاہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ کیا نہیں تھا، لیکن جو بیزنٹائن امپائر کا جو بادشاہ تھا وہ یہ گستاخی برداشت کرنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ مغرب کے اوپر اس کا اقتدار برائے نام تھا، تو لہٰذا وہ پوپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میرے خیال میں یہ سلائیڈ مکمل ہو گئی ہے شاید، تو اب اگلی سلائیڈ پر آ جائیے جی۔ اگلی سلائیڈ، ہاں اچھا، ایک منٹ جی۔ اچھا، اب یہ بیزنٹائن امپائر کے اندر جو تھا، اچھا اب جب پوپ کو اتنے سال ہوئے تو اب پوپ نے مذہب کو ریاست کا لازمی جز بنا دیا۔ جب عیسائی مذہب ریاست کا لازمی جز بن گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ویسٹرن امپائر جو تھا یا مغرب کے اندر صرف عیسائی ہی مغربی معاشرے کے شہری تھے جن کو تمام حقوق حاصل تھے، باقی یہاں پہ رہنے والے جتنے بھی غیر عیسائی تھے یا جو لوگ عیسائیت سے خارج ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کو چرچ نے ان کو فتویٰ لگایا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے حکومت کے بھی باغی ہیں اور خدا کے بھی باغی ہیں، تو لہذا ان کی سرکوبی حکومت اور معاشرے دونوں کا فرض ہے۔ تو اب جو تھا وہ آ، 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 تو اس کے بعد سے جو ہے جو جتنے بھی غیر عیسائی ان علاقوں میں رہتے تھے ان کا چرچ نے استحصال کرنا شروع کر دیا۔ تو 700 غالباً 770 کے قریب یہ شارملین نام کا جو ہے وہ بادشاہ بنا روم کا۔ تو اس نے جو اس کے زمانے کے اندر کلیسیا کے احکامات جتنے بھی احکامات تھے ان کو ملکی قوانین کی حیثیت مل گئی، اور پھر عیسائیت کو بزور شمشیر جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو رومن کیتھولک چرچ جو تھا اس کی حدود بھی بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو اس وقت یورپ کے اندر ایک آوار نام کی ایک قوم آباد تھی، تو چرچ نے وہ لوگ جو ہے ان کو چرچ کی بالادستی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو چرچ نے ان لوگوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس کے بعد پھر ایک سلیو نام کی ایک قوم آباد تھی، تو ان کو اتنی بری طرح سے چرچ نے ان کا استحصال کیا اور ان کو اس کثرت سے غلام بنایا کہ یورپ کے اندر سلیو کے معنی ہی غلام کے ہو گئے۔ تو ہم بھی جو آج اپنی انگریزی زبان کے اندر جو سلیف کا لفظ پڑھتے ہیں یہ در حقیقت ایک وہ سلیف قوم کی طرف اشارہ ہے جس کے ساتھ چرچ نے ایسا عبرتناک خوفناک تاریخی سلوک کیا۔ اور پھر شارملین جو تھا یہ بڑا جنگجو تھا، تو اس نے جو ہے وہ جنگیں کر کے جتنے بھی علاقے فتح کیے، تو وہاں کے لوگوں کے اوپر جو رومن کیتھولک عیسائیت کو بزور شمشیر مسلط کیا، اور جو لوگ عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو اس نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے اب جو ہے سزائے موت ہے صرف، تو ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم دوبارہ جو ہے وہ چاہیے، اچھا یہ جو مغرب کے اندر جو نئے جو عیسائی بن رہے تھے وہ
تلوار کے خوف کے ڈر کی وجہ سے بھی بن رہے تھے، اور جو جو کرسچن تھیالوجی تھی، جو دراصل گریک میتھالوجی سے جس کو لیا گیا تھا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے بہت سارے لوگ عیسائیت کو قبول کر رہے تھے۔ تو جو رومن معاشرہ تھا اس کے اوپر یونانی تہذیب کے بہت زیادہ اثرات تھے، اور اس کو ایک انگلش میں ایک اصطلاح ہے ہیلینسٹک سوسائٹی، تو اس کو ایک ہیلینسٹک سوسائٹی یا یونانیت زدہ معاشرہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ دیوی دیوتاؤں کی کہانیوں پہ یقین رکھتے تھے، اور ان میں سے ہر دیوی اور دیوتا جو تھا وہ کامل انسان ہوتا تھا، کامل خدا ہوتا تھا، جسے سوسائٹی نے الوہیت کے درجے کے اوپر بٹھا رکھا تھا۔ اور یہ ہر دیوتا روم کے اندر کسی نہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہوتا تھا، جو انسان کی حیثیت سے مرتا تھا اور پھر زندہ و جاوید ہو جاتا تھا۔ تو سینٹ پال نے یہی تصور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیا تھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ کامل خدا ہیں، کامل انسان ہیں، اور انہوں نے صلیب کے اوپر اپنی جان دی، اور تیسرے دن جو ہے وہ دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو لہٰذا جو مغرب کے اندر جو عیسائی تھے وہ دھڑا دھڑ دو مرید مسیحی بننا شروع ہو گئے، اور جو ہے انہوں نے جو کیتھولک چرچ کو جو ہے قبول کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس جو یونانیوں کے علاوہ بھی اس وقت جو ہے ایک مینیون سوسائٹی تھی، یہ مینیون بھی ایک مذہب تھا، تو اس کے اندر جو مقدس نشان تھا ان کا وہ دوہری کلہاڑی تھی، اور ان کے اندر جو دیوتا تھا اس کا نام تھا زیگریوس تھا۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ تصور تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ بھی جو ہے مرا انسانیت کے لیے، اور وہ دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو مغربی معاشرے کے جب مغربی سوسائٹی نے جب عیسائیت کو قبول کر لیا، تو فرق صرف یہ پڑا کہ قدیم دیوتاؤں کی جگہ یسوع مسیح نے لے لی، اور دوہری کلہاڑی کی جگہ صلیب کا نشان بن گیا۔ فرق صرف ناموں کا ہوا، ان کے تھاٹ بلیوز جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے ویسے کے ویسے ہی رہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا، ایک منٹ جی۔ اچھا، اب جب ویسٹرن چرچ عیسائیت کو قبول کر چکا تھا، تو جتنے بھی وہاں پہ ظاہر سی بات ہے رومی سلطنت بہت بڑے علاقے پہ تھی، اور وہاں پہ کرسچنس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قومیں آباد تھیں۔ تو جنہوں نے سب نے تو کلی طور پہ تو عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا نا، تو جن لوگوں نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا تو چرچ نے اعلان کیا کہ بھائی ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اور پھر جو ہے چرچ نے ان کی رومی شہریت بھی جو ہے معطل کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عیسائیت کو قبول نہیں کیا، یعنی چرچ کے نزدیک صرف عیسائیت ہی وہ معیار تھا جس کی بنیاد کے اوپر کسی بھی شخص کو مغرب کی شہریت مل سکتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے چرچ نے جبراً تبدیلی مذہب کا سلسلہ شروع کر دیا، اور پھر جو ہے پوپ نے یہ اعلان جاری کیا کہ جتنے بھی سلطنت میں رہنے والے جتنے بھی مشرکین ہیں یا بت پرست ہیں، وہ یا تو خدا یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لیں، یا پھر حکومت یا چرچ ان کا سارا مال و متاع ضبط کرے گی، اور پھر ان کو ملک سے نکال دیا جائے گا۔ تو بہت سارے جو تھے وہ اس وقت علاقے ایسے تھے جنہوں نے رومن سلطنت سے الحاق کیا ہوا تھا، لیکن اور انہوں نے عیسائیت کو بھی قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مذہبی آزادی قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ بہت بڑی رقم سالانہ جزیے کے طور پہ پوپ کو ادا کرتی تھی۔ اچھا، اب چرچ کو جب اقتدار ملا تھا تو پھر
کسی بھی فرد کے لیے عیسائیت سے انکار کرنا اور بپتسمہ لینے کے بعد کلیسیا کے قانون سے انحراف کرنا یا انکار کرنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ جو بھی شخص ایسا کرتا کہ عیسائیت سے انکار کر دیتا یا بپتسمہ لینے کے بعد پوپ کی کسی بات کو نہیں مانتا، تو یہ حکومت، معاشرے اور خدا سے بغاوت کے مترادف تھا، اور کلیسیا سے بغاوت کرنا صرف اور صرف بدعت تھا، اور بدعت چرچ کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ اب بدعت کی تعریف جو تھی وہ کون کرے گا؟ وہ پادری کیا کرتے تھے۔ تو پادریوں نے ہر عمل کو جو پادریوں کے مزاج کے خلاف ہوتا تھا اس کو انہوں نے بدعت کا نام دے رکھا تھا، اور صرف بدعت کا فتویٰ صرف مذہبی معاملات میں نہیں رکھتا تھا، بلکہ پادری اس فتوے کو مذہب، فکر، رسم و رواج، عقیدے، علم، عمل، ہر شے کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا کے جو ہے سامنے والے کو جو ہے وہ ختم کرا دیا کرتے تھے۔ پھر بدعت کے نام پہ ان عیسائیوں نے، پوپ نے، پادریوں نے انسانی معاشرے پہ ایسے ایسے مظالم کیے کہ جو عدم رواداری کی بدترین مثالیں ہیں۔ مغرب کے اندر سیکسن نام کی ایک جرمن قوم آباد تھی، پوری کی پوری قوم کو جو ہے قتل عام جو ہے چرچ نے صرف اس بنیاد پہ کیا کہ انہوں نے عیسائیت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 200 سال تک یہ صلیبی جنگیں لڑتے رہے جس میں لاکھوں انسان بے جان مارے گئے، کس وجہ سے؟ کہ مسلمان جو ہے وہ عیسائی نہیں ہے۔ پوپ نے باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ اسلام جو ہے نعوذ باللہ ایک شیطانی مذہب ہے، اور مسلمان جو ہے شیطان کے پیروکار ہیں، تو لہٰذا اس زمین سے شیطان کے پیروکاروں کو نکالنا، ان کا ختم کرنا ہر عیسائی کا مذہبی فرض ہے۔ تو اس اعلان کے بعد جو ہے انہوں نے صلیبی جنگیں لڑنا شروع کر دی۔ پھر عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا جس کا نام اینا بیپٹسٹ تھا، تو اس پورے کے پورے فرقے کا جو انہوں نے بری طریقے سے قتل عام کیا۔ پھر پروٹسٹنٹ چرچ جب آیا تو اس کا انہوں نے قتل عام کیا۔ یعنی اپنے نظریے کے خلاف اٹھنے والے ہر آواز کو کیتھولک چرچ نے بری طرح سے جو ہے دبا دیا، اور اس میں جو ہے کوئی شرم تک محسوس نہیں کی۔ اچھا، ایک منٹ۔ اچھا، اب یہ جو 5ویں صدی سے لے کے 16ویں صدی تک کا جو دور ہے، اس میں عیسائیت کے عقائد و نظریات کی ترویج اور ان کی حفاظت کے لیے چرچ نے یا پوپ نے قوت کا اور جبر کا بے دریغ استعمال کیا، یہاں تک کہ مغرب کے اندر رومن کیتھولک عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے کو، کسی اور چرچ کو یا کسی اور عیسائی گروہ کو انہوں نے باقی نہیں رہنے دیا، سب کو تلوار کے زور کے اوپر انہوں نے ختم کر دیا۔ اور آج یہ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا، تو اسلام تو تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، لیکن عیسائیت کو انہوں نے تلوار کے زور پہ نہ صرف پھیلایا بلکہ اپنے ہی عیسائی بھائیوں کا انہوں نے تلوار کے زور پہ قتل کیا، اور قوموں کی قومیں ختم کر ڈالی انہوں نے۔ آپ صرف اسپین کو ہی دیکھ لیں کہ اسپین میں کس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کا اور یہودیوں کا استحصال کیا۔ اچھا، اب اور اسی وجہ سے آج کا جو مغرب ہے وہ صرف جو ویسٹرن کرسچینٹی ہے یا مغربی عیسائیت، صرف اسی کو اصل عیسائیت سمجھتا ہے۔ وہ دنیا کے جو دیگر عیسائی ہیں، مثلا جو نستوری فرقہ تھا اور مونوفیزائٹ تھے، یا جو گریک آرتھوڈکس تھے، پروٹسٹنٹ تھے، سیرین چرچ تھا، اور آرتھوڈکس کرسچن تھے یا جوش کرسچن تھے، ان سب کو وہ بدعتی اور کافر سمجھتا ہے۔ آج بھی یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اس کا بھائی حوالہ ہے اسٹڈی آف ہسٹری، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے یہ کتاب شائع کی ہے 1956 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے جو ہے صفحہ نمبر 200 سے لے کر صفحہ نمبر 250 تک آپ یہ دیکھ لیں۔
تو یہ پورا کا پورا انہوں نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے یہاں پر. اچھا جی, اگلی سلائڈ پر آ جائیے جی. کیتھولک کلیسیا کے بنیادی عقائد. اب یہ جو کیتھولک چرچ تھا, اس کے بنیادی عقائد کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا ازلی اور ابدی بیٹا ماننا تھا, کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ازلی اور ابدی بیٹے ہیں جو زمین کے اوپر انسانیت کی نجات کے لیے تشریف لائے. انہوں نے صلیب کے اوپر اپنا خون بہا کر پوری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. یہ کفارے کا کانسیپٹ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے اندر جو پھل کھایا تھا, تو اس پھل کھانے کے نتیجے کے اندر گناہ وجود میں آیا. اس سے پہلے گناہ کا وجود نہیں تھا, اور اس گناہ نے انسانی فطرت کو گناہ آلود کر دیا. تو لہٰذا دنیا میں پیدا ہونے والا جو بھی شخص ہے وہ گنہگار ہے. تو اب اس گناہ سے خلاصی اسی صورت میں ممکن تھی کہ خدا اپنے بیٹے کو قربان کرے اور وہ صلیب کے اوپر آ کے اپنا خون بہائے, پھر انسانیت کو اس گناہ سے, ازلی گناہ سے نجات مل جائے گی. تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسی گناہ سے نجات کے لیے زمین کے اوپر تشریف لائے تھے. تو اور بھی بہت سارے اس کے جو ہے بنیادی عقائد ہیں, لیکن ابھی ہم فی الحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. ہم گزشتہ 2 کلاسوں کے اندر ہم کلیسیا کے بنیادی عقائد کو ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا, اب یہ سینٹ پال, یہ جو عقیدہ تھا یہ بیسکلی جو ہے یہ سینٹ پال نے یا مقدس پولوس نے یہ پیش کیا تھا, لیکن یہ عیسائیوں نے قبول نہیں کیا. تو اسی کیونکہ یہ عقیدہ جو تھا یہ تورات و زبور کی تعلیمات کے منافی تھا, تو لہٰذا پولوس نے جو ہے وہ یہودیوں کو چھوڑا, اور پھر وہ بحر روم کے جزائر, یونان کے ساحلی شہر, ایشیا کوچک اور روم کو اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا, جہاں پہ بہت سارے لوگ پولوس کو اپنے ہم خیال مل گئے, کیونکہ یہ وہی نظریے تھے جو رومی پہلے ہی اپنے دیوتاؤں کے نام سے قبول کرتے تھے. فرق صرف یہ ہوا کہ ان دیوتاؤں کی جگہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام انہوں نے لگا دیا. پھر بہت سارے جو ہے وہ ریشنل آرگومنٹ بھی درکار تھے. تو رومی لوگ جو تھے بڑے متذبذب تھے, تو پولوس نے ان کو یہ مذہب نیا قبول کروانے کے لیے ان کے عقائد اور دیوتاؤں کا نیم البدل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تحفے دیا, اور انہی کے رسومات کو جو ہے پولوس نے عیسائیت کے اندر پیش کر دیا. تو عیسائی جو آج بھی عشاء ربانی مناتے ہیں, یہ دراصل ایک رومی دیوی کی یاد میں منایا جاتا تھا. تو جن بھائیوں کے پاس یہ پاکستان بائبل سوسائٹی کی طرف سے شائع کردہ جو کتاب مطالعاتی اشاعت ہے, اس کے اندر بھی اس بات کا واضح طور پہ اقرار موجود ہے کہ عیسائی جو عشاء ربانی مناتے ہیں یہ رومی دیوی دیوتاؤں کی یادگاری کے اندر منایا جاتا ہے, اور یہ عیسائیت سے پہلے بھی یونانی معاشرے کے اندر موجود تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اچھا, اب پھر جو تھا جو روم کے اندر وہ سورج دیوتا کی پرستش کی جاتی تھی, اور سورج دیوتا کے سورج پرستش کے عقیدے نے شہنشاہ کو جو ہے خدا کا نائب بنا دیا, کیونکہ سورج کو خدا سمجھا جاتا تھا. شہنشاہ کو سورج دیوتا کا اوتار یا سورج دیوتا کا نائب سمجھا جاتا تھا, اور یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو بادشاہ کو جو حکومت کا جو حق ملا ہے وہ آسمان کی جانب سے ملا ہے. تو جب شمس پرستی کی جگہ عیسائیت نے لے لی, تو بادشاہ کی جگہ پوپ نے سنبھال لی, تو پوپ زمین پر خداوند یسوع مسیح کا نائب قرار پایا, تو حکومت کا حق خداوند کے نائب پوپ کو پہنچا. تبھی آپ دیکھیں کہ عیسائی جو اپنی مذہبی عبادت کرتے ہیں وہ سنڈے کے دن کرتے ہیں, سنڈے سورج کا دن, تو سورج دیوتا کے دن یہ اپنی مذہبی عبادت کرتے ہیں. پھر جو ان کے جو گرجا گھر بنتے ہیں وہ مشرق کی جانب بنتے ہیں نا. تو ہاں, یہ ساری کی ساری شمس پرستی ہے. پھر 25 دسمبر کا جو تہوار تھا وہ سورج دیوتا کی یادگاری میں منایا جاتا تھا روم کے اندر, تو اس کو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یادگاری میں منانا شروع کر دیا.
ہے نا. تو پھر جو تھا وہ چرچ جو تھا اس نے انہی نظریات کو اور انہی عقائد کو جو ہے لوگوں کے اوپر نافذ کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر پوری کی پوری رومی سلطنت کے اندر یہ سارے کے سارے عقائد جو ہیں وہ کلیسیا کے مسلمہ عقائد ٹھہرے. اچھا، اگلی سلائڈ پر آ جائیے. اچھا، اس کے علاوہ سوری آپ بیک سلائڈ پر آ جائیے، کچھ اور بات کی ہے یہاں پہ سوال. اچھا، اب جو چرچ کے اور بھی وہ سارے عقائد تھے ان کو میں تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا تفصیل بتا دوں تاکہ آگے چل کے جو ہے یہ کنیکشن آپ اس کا خود کرنے سے آگے جو بات ہوگی. تو یہ سارے کے سارے عقائد کا جو معمار حقیقی تھا وہ مقدس پولس کی حیثیت تھی. تو انہوں نے جو تعلیمات دی وہ جو ہے ہمیں جو عہد نامہ قدیم ہے یا جیوش بائبل ہے اس میں نہیں ملتی. تو انہوں نے جو ہے وہ تثلیث کا تصور دیا. اب یہودی جو تھے وہ توحید کو مانتے تھے، توحید جو ہے وہ تثلیث کی بالکل ضد تھی، جبکہ تثلیث کا جو تصور تھا وہ رومی معاشرے کے اندر عام تھا. تو اس وجہ سے رومنز نے ان کو قبول کر لیا. پھر انسان کی الوہیت کا یہودیت میں کوئی تصور نہیں تھا، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ایسا کوئی ہمیں ریفرنس نہیں ملتا. وہاں پہ صرف اور صرف ایک خدائے واحد کا تصور ملتا ہے، اور کسی اور کی الوہیت کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے. لیکن سینٹ پال نے کہا کہ نہیں، اگر آسمان پہ باپ خدا ہے تو زمین پہ بیٹا خدا ہے. پھر تورات کی روح سے مصلوبیت ایک لعنت تھی، لیکن مقدس پولوس نے مصلوبیت کو جو ہے وہ ایک نجات کا پیرہان اڑا کے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ اور یہ انسانی نجات کے لیے صلیب کے اوپر قربان ہونا یہ جو تھا رومی معاشرے کے اندر ایک عام بات تھی. اس حوالے سے مشہور کتاب ہے دا 16 سیویئر. اس کے اندر مصنف نے، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. تو اس میں مصنف نے 16 ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 16 ایسے دیوتاؤں کے بارے میں لکھا ہے جو انسانیت کی نجات کی خاطر صلیب کے اوپر چڑھ گئے، ہے نا. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا، اب یہ جو کفارے کا جو اب یہ تھوڑی سا میرے خیال میں اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے تو ہمیں تھوڑا فلاسفیکل کانٹیکس میں اس کا جائزہ لینا پڑے گا، اور یہ بڑی خوش بات ہے. وہ میرے خیال میں ہم اسی کو یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں ابھی. آج ہماری 10 سلائیڈیں ہو گئی ہیں، تو کل ہم انشاءاللہ 12 سلائیڈوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب یہ کہ کوئی سوال جواب ہو تو آپ کر سکتے ہیں.